السلام علیکم دوستو سب سے زیادہ جادو کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ وہ باتیں جو آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنا ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔ بہت سے لوگ جادو ٹونے کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ جو اس پہ حد سے زیادہ یقین کرتے ہیں، وہ اپنی ہر پریشانی کا ذمہ دار جادو ٹونے کو قرار دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتیں سن کر یوں لگتا ہے گویا اللہ پاک نے یہ کائنات بنا کر جادوگروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی ہو، اور جو اس کے برعکس ہوتے ہیں ان کے مطابق جادو جیسی کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، اور ایسی باتیں محض ایک ڈھونگ ہے۔ حالانکہ جادو سے متعلق حقیقت ان دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے۔ بطور مسلمان ہمارے لیے جادو کی تاثیر کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ براہ راست قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھے کہ جادوگر نے غلاظت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی۔ اب یہ متعلقہ شخص پہ ہے کہ وہ اس غلاظت سے کس قدر متاثر ہوا۔ صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی، یا پھر اس کی رہائش گاہ بھی اس پلیتی کا شکار ہوئی، اور اگر ہوئی تو کس قدر ہوئی۔ اب اگر متاثرہ شخص اس گندگی کو ہٹانے کا بندوبست نہیں کرتا تو یہ اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دیتی ہے، جس کے کئی قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس گندگی کو ہٹانے کے کئی طریقے ہیں، جس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس طرح کی گندگی صاف کرنے والا آدمی ڈھونڈ کر اس سے صفائی کروائے، اور بعد میں اس گندگی کی نحوست سے جو برے اثرات ہوئے اس سے بھی ختم کروا دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود جھاڑو اٹھا لے۔ اگر خود صفائی کرے گا تو وقت زیادہ لگے گا، کیونکہ اس طرز کی صفائی کا عام انسان کو تجربہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اسے ایسی صفائی کرنے کے ماہرین سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں کون سا صرف یا صابن کتنی مقدار میں کتنے دن تک استعمال کیا جائے گا تو مکمل صفائی ہوگی۔ جو شخص جادو کا شکار ہونے کے باوجود اس کا علاج نہ کرے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آپ پر غلاظت پھینکے اور آپ کہیں اس غلاظت کو صاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بار بار جادو کرے تو آپ کہیں میں بار بار علاج کیوں کرواؤں، میں تو صرف ایک بار غلاظت صاف کرواؤں گا، بار بار کی صفائی میں نہیں کراؤں گا۔ حالانکہ صفائی نفس ایمان ہے، اور حدیث پاک میں صفائی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ ظاہری صفائی یا باطنی صفائی یا روحانی صفائی۔ جادو ٹونے کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیاں بھی بہت عام ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے مجھ پر کوئی جادو نہیں ہو سکتا، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے مجھ پر نہیں ہو سکتا، میں تو فلاں سلسلے میں فلاں بزرگ سے نسبت رکھتا ہوں، فلاں تحریک سے میرا تعلق ہے۔ ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ تمام کائنات سے افضل ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو اثر انداز ہو گیا تھا، اور قرآن مجید یا حدیث پاک کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ 5 وقت کے نمازی یا کسی بزرگ سے نسبت رکھنے والے پر کوئی جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے مشاہدے کے مطابق جو شخص دین کا کام زیادہ کرتا ہے اس پر جادو بھی 1 سے زیادہ مرتبہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بات ہے جادو سے متاثر ہونے کی، تو یہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق چاہے کتنی بڑی بزرگ ہستی سے ہو، آپ اس کے بتائے ہوئے وظائف جس قدر باقاعدگی سے کرتے ہیں اتنا ہی جادو آپ پر کم اثر انداز ہوگا۔ کہ جادو آپ کو مارنے کے لیے کیا جائے مگر آپ اس کے اثر سے محض معمولی بخار کا شکار ہو جائیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صوفی بزرگ اور عالم یا روحانی معالج میں فرق ہوتا ہے۔ عام طور پر روحانی معالج کو بہت بڑا پیر سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ صرف ایک عالم یا معالج ہے جس کا تعلق عملیات کے شعبے سے ہے۔ پرانے زمانے میں آبادی کم تھی، بیماریاں کم تھی تو دوائیاں بھی کم تھی، حکیم اور ڈاکٹر بھی کم تھے۔ آج بیماریاں زیادہ ہیں تو دوائیاں اور ڈاکٹر بھی زیادہ ہیں۔ اب اگر کوئی شدید بیماری میں مبتلا شخص ڈاکٹر کو کہے کہ میں صرف سیرپ یا گولی کھاؤں گا، نہ انجیکشن لگواؤں گا، نہ آپریشن کرواؤں گا، تو اسے کوئی دانش مند نہیں کہے گا۔ بلکہ اسی طرح آج کل دین اور عبادت سے دوری کے نتیجے میں انسانی زندگی میں شیاطین کا عمل دخل بہت بڑھ چکا ہے، اور اکثر حالات میں جادو ٹونے سے متاثرہ شخص کو روحانی اور قرآنی تعویذات کے انجیکشن اور ڈرپ لگانی پڑتی ہیں۔
آپ کو جادو کے مہلک اثرات کا علاج کرنے کے لیے رہنمائی مل جائے گی۔ جادو کے علاج کے 3 بنیادی مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں شیطانی بلاؤں کو متاثرہ شخص سے دور ہٹایا جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس کا متعلقہ شخص سے تعلق کاٹا جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں اس کی پیدا کردہ نحوست کو دور کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کے علاج یا کاٹ میں اتنے دن کیوں لگتے ہیں، حالانکہ جادو تو بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ زخم لگنے میں چند لمحے لگتے ہیں اور زخم بھرنے میں ایک عرصہ دراز لگتا ہے۔ جادو کے علاج کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جب تک جادو سے متاثرہ فرد خود حالات سے تنگ آ کر علاج اور کاٹ کرنے کو نہ کہے اور اس علاج کرنے یا کروانے والے پر مکمل اعتماد نہ کرے تو جادو ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے کسی جادو سے متاثرہ شخص کی زبردستی کاٹ یا علاج کریں گے یا کروائیں گے تو وہ نہ آپ کا دیا ہوا علاج صحیح طریقے سے استعمال کرے گا اور نہ ہی آپ کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل پیرا ہوگا، جس کے نتیجے میں شیطانی چیزیں اسے مزید پریشان کریں گی اور وہ آپ سے، بزرگوں اور عالموں سے اور جادو کی کاٹ اور علاج سے بدظن ہو کر اپنی باقی ماندہ زندگی شدید پریشانی میں گزار دے گا۔ تو دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔